جی السلام علیکم، میں ہوں رعوف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے وی لاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو پنجاب اسمبلی میں وہی کچھ ہوا ہے جس کا بڑے عرصے سے میرا خیال ہے خدشے کا یہ اعلان کیا جا رہا تھا، اور میرے دوست اور کلیگ اور میرے پارٹنر جو ہیں شو کے عامر متین صاحب، انہوں نے بہت پہلے کہہ دیا تھا، آج کا نہیں کہا تھا، بہت پہلے کہا تھا، اور میں ان کے شاید اس وقت مجھے ایڈمٹ کرنے تھے، میں شاید ان کی اس بات سے اتفاق نہیں کر رہا تھا۔ وہ کہتے بہت بڑا گند پڑے گا جب وہاں پہ عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہونے والی تھی، تو اس وقت بھی عامر متین صاحب کے پاس کوئی اندرونی خبریں تھیں، انہوں نے اندرونی سٹوریز تھیں، تو اس وقت سے وہ کہہ رہے تھے مارچ اپریل سے کہ جناب یہ جو کام جو ہے نا اتنی آسانی سے ہونے والا نہیں ہے۔ میرا یہ خیال تھا کہ نہیں، یہ چیزیں جو ہیں اگر وہ اس پہ جائیں، اگر ڈیموکریٹکلی کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کو رجیم چینج کرنے کے لیے بہت سارے دباؤ تھے، انٹرنل یہاں اگین تھے، ایکسٹرنل تھے، سازشیں ہوئی، وہ سارے نیریٹو آپ جانتے ہیں، لیکن اگر وہ الائز کے ساتھ مل کر حکومت کو آ کے چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کے مورل اور دیگر ایشوز اپنی جگہ پہ رہیں گے، لیکن اس کو لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی طور پر تو وہ کام جو ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہوگا۔ لیکن اس وقت عامر صاحب کا یہی خیال تھا کہ نہیں، یہ گند پڑے گا، یہ باتیں عدالتوں میں جائیں گی، سپریم کورٹ میں جائیں گی، ہائی کورٹس میں جائیں گی، اور یہ معاملہ جو ہے یہ جلدی سے بیٹھنے والا نہیں ہے۔ سو عمران خان صاحب نے خود بھی کہا تھا کہ جناب مجھے اب نکال تو رہے ہیں، اگر مجھے نکالا آپ لوگوں نے تو میں آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو جاؤں گا۔ اس وقت بھی بہت سارے لوگ ان کی اس بات پہ یقین نہیں کرتے تھے، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ اس میں فروری میں عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کا گراف جو ہے نا وہ بالکل اس پہ نیچے تھا، وہ خود بھی مانتے ہیں اس بات کو۔ آل آف سڈن جب تحریک عدم اعتماد آئی ہے تو اس کے بعد جو چیزیں یہاں پہ ٹریگر ہوئی ہیں، عمران خان صاحب اس وقت وہ ٹاپ پہ ہیں۔ تو پہلے ہم نے دیکھا جو بہت بڑا گند پڑا، جیسے پڑا سپریم کورٹ میں گیا، اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا وہاں پہ انہوں نے ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی تھی، پھر اس کے بعد اسمبلی ڈیزالو ہو گئی، ووٹ ریجیکٹ ہو گئے، تو پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایک نئے سرے سے وہاں پہ الیکشن ہوا، طریقے آپ کو یاد ہوگا عدم اعتماد کا ووٹ کے بعد اعتماد کا ووٹ لیا انہوں نے، پھر وہاں پہ اگر چیزیں سیٹل ہیں تو پھر پنجاب میں سارا معاملہ شروع ہوا، اور آپ کو پتہ 20 کے قریب لوگ جو ہیں ڈیسیٹ بھی ہوئے تھے جنہوں نے حمزہ شہباز شریف صاحب کو ووٹ دیے تھے۔ سو یہ سارے پروسیس کے بعد آج پھر پرسوں عامر متین صاحب پھر کہہ رہے تھے کہ جناب گند پڑے گا، گند پڑ گیا ہے، اور بڑے انتہائی خوفناک طریقے سے اس میں پڑے۔ میں اپنی پوزیشننگ اس وقت مجھے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اس معاملے میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا 2 دن پہلے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی آڑ انہوں نے ضرور لی ہے، ڈپٹی اسپیکر نے، انہوں نے دوست مزاری صاحب نے، لیکن پھر بھی اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس، پرویز الہی صاحب کے پاس جب اکثریت تھی اور جب ان کی پارٹی کے لوگوں نے ووٹ ڈال دیا تھا، تو پھر اس کے بعد یہ کوئی تک بنتا نہیں ہے کہ آپ ایک اس کا کور اپ لیں اور اس میں یہ ایکسپلین کیا جائے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اس طرح کا تھا یا نہیں تھا۔ بعض چیزیں پالیٹکس میں یا آپ کو ڈیموکریسی میں آپ کو تھوڑے سے کوئی مارل ویلیو، جس کی میں بات کرتا ہوں، میرا مذاق اڑایا جاتا ہے، رہ تو کہیں سے نہیں کی، دونوں سائڈ جو ہیں وہ مارل اس پہ اتھارٹی پہ تو کوئی نہیں کھڑی۔ مارل اتھارٹی ہوتی تو حمزہ شہباز کو اس دن میرا خیال ہے کوئٹ کر دینا چاہیے تھا، جس دن یہ فیصلہ آیا تھا، الیکشن کا رزلٹ آیا تھا، اور ان کی پارٹی جو ہے نا وہ اس طرح سیٹیں نہیں لے سکتی۔ یہ مارل گراؤنڈ بھی ہو سکتے تھے، ایک پاکستان میں نئی روایات بھی اس میں آ کے پڑھ سکتی تھی، نہیں ہوا اس دن۔ اب پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے جو ووٹ آج اس پہ ریجیکٹ کیے ہیں، وہ پھر وہی والا وہ کہتے ہیں بیک ٹو اسکوائر ون، کے جن کو اکثریت تھی ان کے پاس، پرویز الہی صاحب کے پاس، اور آپ کو پتہ ہے میری پرویز الہی صاحب کے بارے میں کیا رائے ہے، یا مونس الہی صاحب کے بارے میں کیا ہے، یا ان تمام لوگوں کے بارے میں کیا ہے، وہ اپنی جگہ پہ ساری، لیکن ونس کسی بندے نے وہاں پہ اپنے ہاؤس میں یہ انہوں نے اکثریت اپنی ثابت کر دی، تو پھر یہ صوبہ جو ہے اسی کے پاس رہنا چاہیے، کوئی قیامت نہیں آ جاتی ہوتی۔ میں پھر کہہ دیتا ہوں، اگرچہ ان دونوں کو لگتا ہے، پرویز الہی صاحب کے کیمپ کو، عمران خان صاحب ہوں یا یہاں پہ اس پہ شریف فیملی ہوں، ان کو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی قیامت ہے کہ اگر یہ ہمارے پاس نہ رہی وزارت اعلیٰ جو ہے پنجاب کی، تو پتہ نہیں کون سا آسمان گر پڑے گا، ان کے لیے گر پڑے گا۔ اس کی وجوہات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں لگتا ہے کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ ہر قیمت پہ وہاں پہ اس پہ وزیر اعلیٰ رہنا چاہتے ہیں، چاہے وٹ ایور ان کے کنسیکوینسز ان کو فیس کرنے پڑیں، گند پڑے، عدالتوں میں جائیں، جو بھی لڑائیں جھگڑے ہوں۔ یا زرداری صاحب کیوں وہاں پہ ایکٹیو ہوئے، جنہوں نے وہ کہا جا رہا ہے کہ فیملی میں جو اس پہ آگے 70 سالوں سے نہیں لڑی تھی زرداری صاحب یا عمران خان صاحب کی وجہ سے، لوگ کہتے ہیں وہ 70 دنوں میں لڑ پڑی، اور اس وقت وہاں پہ چھریا کانٹے جو ہیں نا وہ نکلے ہوئے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے بھی پنجاب کو حاصل کرنا کتنا بڑا ضروری تھا۔ مجھے سم ٹائم میں یہ ہمیشہ سے کہتا رہتا ہوں کہ یہ بیٹل جو ہے نا پنجاب کی پانی پت کی بیٹل ہے، جیسے کہتے ہیں نا تاریخ میں ہم نے پانی پت کی جنگیں ہم نے پڑھتے ہوتے تھے، تو اس میں آتا تھا کہ جس نے پانی پت کی آ کے میدان جیتا ہے وہی جا کر الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ دلی پر حکومت بناتے۔ تو پاکستان کا جو پانی پت ہے وہ پنجاب ہے، جس کے پاس پنجاب ہے وہی رول کرتا ہے۔ 12 کروڑ کے بعد ہی 146 کے قریب اس کی این اے کی سیٹیں ہیں، اب جو لے کر آئے جیت کر آئے گا وہی جہاں پہ سینٹر پہ اپنی آگے حکومت بناتا ہے۔ ان کے لیے بڑا انتہائی ایک اسٹرانگ اس پہ کمپٹیشن تھا۔ یہ ان کی حمزہ
शहबाज की जो आज विक्ट्री जिसको समझ रहे हैं, उनके अपने एक्सप्रेशन से लग रहा था, अगर आपने नोट किया हो, कि ही इज स्टैंडिंग ऑन वीक ये मॉरल ग्राउंड, कि मैं अब उसमें लोग कहेंगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट में दोबारा ये केस जाएगा, डेफिनेटली वो उसमें चैलेंज करेंगे उसके चौधरी शुजात के लेटर को, जिस पे कंट्रोवर्सी हो रही थी कि क्या उसका लीडर ऑफ ये पार्लियामेंट्री पार्टी जो है वो फैसला करेगा किसको वोट डालने हैं, या पार्टी चीफ फैसला करेगा। कंट्रोवर्सी तो इस पे चल रही थी, इसलिए वोट जो है ना उनके काउंट नहीं किए गए। ये मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें ये देखें, एक अलाइज हैं जिनके वोट जो है ना रिजेक्ट किए गए हैं, जो पहले वहाँ पर रिजेक्ट किए गए थे उसके अगर उनमें आके चीज़ें, उसमें थोड़ा सा फ़र्क था। पहले ये थे पीटीआई के जो लोग थे वो तोड़े गए थे, वो उसके साथ मिल गए थे हमजा शहबाज के साथ, तो उनको वो डिसीट किया था। इस दफ़ा तो एक पार्टी जो अलाइज हैं उन्होंने जाकर ज्वाइन किया, पीटीआई को ज्वाइन किया, और उन्होंने अपनी हाउस में अक्सरियत साबित की है। सो स्पीकर साहब का वो चेयर पर बैठे हैं, उनकी रूलिंग है। हमें उस वक्त भी ये कहा गया था कि स्पीकर की रूलिंग जो है वो फवाद चौधरी साहब, बाबर रहमान साहब, वो सारे कहते थे कि जनाब के उसके डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है वो एक लॉ है, कानून है, आप उसको नहीं तोड़ सकते, और उसके खिलाफ आप जाकर सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा सकते। अब यही बात यहाँ पे होगी कि उस वक्त पीटीआई जस्टिफाई कर रही थी, कासिम सूरी साहब ने ठीक किया, और उनकी जो जजमेंट है या रूलिंग है वो किसी अदालत में चैलेंज नहीं की जा सकती, बल्कि जब उन्होंने उसको रिवर्स किया और फैसला उन्होंने खिलाफ दिया इमरान खान साहब के और कासिम सूरी साहब के, तो उस वक्त भी ये कहा गया था कि गैर कानूनी तौर है और हम ये गलत किया गया, स्पीकर जो है ना लॉ है, पार्लियामेंट के अफेयर्स में इंटरफेरेंस की जा रही है। अब क्या कहते हैं, अब वो पीटीआई का साफ स्टांस उस पर डिफरेंट है, क्योंकि वो नहीं मानते, उसी इंटरप्रिटेशन में चले गए हैं कि जनाब ये रूलिंग जो है उसके स्पीकर की जो वोट आज उन्होंने रिजेक्ट की हैं ये गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की तो अपनी जगह पे जो आइन कहता है कि पार्लियामेंट्री पार्टी का लीडर जो है ना वो फैसला करेगा, और चौधरी साहब जो हैं वो पार्टी चीफ हैं, सो जो उस पर कंट्रोवर्सी वो तो जो कुछ हुआ है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि इसको ये गंद अब इस पर मज़ीद बढ़ेगा। कोई हर्ज नहीं थी कि परवेज़ अली साहब को वोट मिले थे, उनको हुकूमत बनाने दी जाती, और ये सूबे में ज़रा थोड़ी सी वो स्टेबिलिटी आने देती। एक चीज़ की तो आप उसमें दाद देना कि जिस तरह के बच्चे हैं इनके चौधरी शुजात साहब के और परवेज़ अली साहब के, मुनीस अली सालक वगैरह, जिस तरह की बिग बैटल फैमिली में शुरू हुई, बहुत सारे लोगों के लिए मकाम इबरत भी हो सकता है कि कितने आप क्लोज थे, इकट्ठे थे। चौधरी परवेज़ अली साहब भी अगेन अपनी जगह हार्ट फील कर रहे होंगे कि देखें जी घर की बात थी, मेरे भतीजे या मेरे उसमें जो हैं मेरे अजीज़ चौधरी शुजात जो हैं उन्होंने मेरे खिलाफ वोट दिया है या मेरे खिलाफ वोट देने से रोका। इस तरह की पाकिस्तानी तारीख में कोई मतलब ये मिसाल आपको मिलती नहीं है। हाँ, पहले हमने देखा था वहाँ पे मुर्तज़ा भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान इस तरह की एक बड़ी शदीद एक हमने बैटल देखी थी, एक मतलब खूनी किस्म की बैटल हमने देखी, वो भी यही था। बल्कि नुसरत भुट्टो को हटा दिया था उन्होंने, बेनज़ीर भुट्टो साहब ने पार्टी के चेयरपर्सन से, उनको यही खतरा होगा जो चौधरी शुजात साहब ने आज किया है। सो इक़्तिदार की जंग जो है ना ये बहुत सारे लोगों के लिए मेरा ख्याल इबरत की एक उसकी मिसाल होनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान साहब और आसिफ अली जरदारी ने अपने अपने कैंप के लिए लॉबिंग की है, और ये पूरे बैठ के कोई फैसले पर उसमें नहीं पहुंच सके। ये जो है चौधरी फैमिली है कि एक तरफ इमरान खान साहब की ऑफर्स हैं, ये भी खुशकिस्मती की वैसे अपना एक चक्कर है कि इमरान खान साहब 20-22 साल तक उन्हें चोर डाकू कहते रहे और उनके खिलाफ कंपेन करते रहे चौधरी के खिलाफ। अल्टीमेटली उन्हीं को वज़ीर आला बनाने के लिए उन्होंने सारे अपने पार्टी को वोट दिए। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी हैं, वो क्यू लीग को कातिल लीग कहते थे, और इनको चौधरी शुजात और इसको परवेज़ अली साहब स्पेशल, इवन बेनज़ीर भुट्टो साहब ने अपनी किताब में परवेज़ अली साहब के हवाले से कि खासे उन्होंने सख्त रिमार्क्स दिए थे कि मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या क्या काम किया था गवर्नर हाउस बैठ के। तो दूसरी तरफ जरदारी साहब जिनको कातिल लीग कहते थे, उन्हीं के वज़ीर आला बनाने के लिए चौधरी शुजात के पैरों में बैठे थे, उनके घुटने भी छू रहे थे और उनको ऑफ़र भी कर रहे थे। सो एक ही घर में, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक थिंग है कि एक ही घर में दो बड़ी पार्टीज़ अपने सारे वोट लेके, नवाज़ शरीफ साहब हूँ, शहबाज हूँ, हमज़ा हूँ, वो भी बनाने को तैयार थे उनको वज़ीर आला, इमरान खान साहब भी बनाने को तैयार थे। इस पे चौधरी को अब आप क्या कहेंगे? ये उनके साथ किस्मत ने मजाक किया है या किस्मत ने उनको मतलब इससे ज़्यादा एलिवेशन नहीं हो सकती थी कि अगर जैसे मैंने कहा जिन पार्टी के पास वोट हैं सारे मिल के वो परवेज़ लही को वो आके वज़ीर आला बनाना चाहते थे, फिर भी नहीं बन सके। मतलब इससे बड़ी क्या बदकिस्मती होगी कि उनको ये इमरान खान साहब भी बनाना चाह रहे थे, उनको आसिफ अली जरदारी भी बनाना चाह रहे थे, शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, ये सारे बनाना चाह रहे थे लेकिन नहीं बना सके। अब ये किस्मत के अपने अजीब खेल हैं जिसकी मुझे तो नहीं समझ आ रही, कोई आपके पास इंटरप्रिटेशन हो या ना हो। डेफिनेटली इसके बाद मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अनरेस्ट होगा, इमरान खान साहब फिर नैरेटिव लेकर जाएंगे कि उनका मैंडेट चोरी किया गया, उनको नहीं बनने दिया गया, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान वार ऑफ वर्ड्स जो है ना ये मज़ीद बढ़ेगी और पाकिस्तान में अनरेस्ट होगा। इसको स्टेबिलिटी करने का एक तरीका था कि आप पंजाब जो है उनको दे देते कि चलें जी ठीक है आपके पास
اگر زیادہ ووٹ ہیں تو پرویز علی صاحب کے ذریعے چلائیں, آپ ان کو مینیج کریں, لیکن ان کی اپنی ایک انٹرپریٹیشن ہے. وہ یہ شریف سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس پنجاب نہ رہا تو پھر یہاں سینٹر میں بیٹھ کے ہم نے 24 کلومیٹر پہ کیا حکومت کرنے, تو پھر یہ خطرہ تھا اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہوگا, وہ پھر حکومت توڑ دیں گے, نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں گے. اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ نیا الیکشن شاید وہ نہیں چاہ رہی, IMF کی وجہ سے, اکنامک سچویشن کنڈیشن کی وجہ سے. ایک وہ تھریٹ تھی, وہ تھریٹ میرا خیال ہے یوز کی کہ اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کیا گیا ہے کہ وہ شریفوں اور زرداری کے ساتھ کھڑے ہو کے جو ڈیل کی تھی اس ڈیل کو نا وہ پورا کریں. دوسری طرف عمران خان صاحب کی کوشش تھی کہ پنجاب ہمارے ہاتھ میں آ رہا ہے, اور وہ کہہ رہے تھے پرویز علی صاحب کہ ہم توڑ دیں گے اسمبلی, فوری طور پر نیا الیکشن کروائیں گے. اگر پنجاب ان کے ہاتھ میں آتا تو اس پہ عمران خان صاحب کو بڑے فائدے ہو سکتے تھے. صاحب ظفر فراگوگی پہ کیس ہے, پھر بزدار صاحب پہ کیس ہے, ملیکز پہ کیس ہے, SN جمیل گجر پہ کیس ہیں, اور پھر اور بھی بہت سارے لوگ اینٹی کرپشن کے سمجھتے ہیں جو کاروائیاں ان کے خلاف ہو رہی تھی. وہ سارا سینٹر جو ہے نا اس کا پنجاب ہے. پنجاب کو کنٹرول میں آنا ضروری تھا, لیکن اگر لگتا یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو کہہ رہے تھے کہ وہ نیوٹرل ہیں, عمران خان صاحب اور ان کے حامی یہی سمجھیں گے کہ وہ نیوٹرل نہیں ہے, کیونکہ جس طریقے کی یہ ساری چیزیں کی گئی ہیں اور اس کے بعد چودھری شجاعت کو جس طرح منایا گیا ہے, اس میں ڈیفینیٹلی زرداری صاحب کو اپنے, وہ کہتے ہیں جی کہ اپنے کرشمے ہوں گے, انہوں نے کرشمہ کرنا تھا, جو کچھ بھی تھا کیا. لیکن پھر بھی اس میں یہ بات میں اس میں عمران خان صاحب اور ان کے حامی ضرور کہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کی اس کے بغیر, سپورٹ کے بغیر اتنا بڑا کام نہیں ہو سکتا تھا. بہرحال ایک امید تھی کہ شاید اس کے عدالتوں کے فیصلوں کے بعد پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے گی, کہ تھوڑا سا کہ ملک کی اکانومی جو برے طریقے سے وہ گری ہے وہ کچھ بہتر ہوگی. لیکن یہ لگتا ہے ہماری قسمت میں نہیں ہے, آنے والے دنوں میں مزید حالات خراب ہوں گے. اب یہ کورٹ میں بھی معاملہ جائے, کچہری میں جائے, اور عدالتیں پہلے کہتی ہوتی ہیں کہ جناب آپ اپنے سیاسی معاملات جو ہے نا ہماری طرف نہ لایا کریں. سیاست لاتے ہیں, ہم فیصلہ کرتے ہیں, جس کے بعد کچھ پارٹیز خوش ہوتی ہیں, کچھ پارٹیز جو ہے نا وہ ہم سے ناراض ہو جاتی ہیں, اور عدالتیں اس پہ کنٹروورشل ہو جاتی ہیں. عدالتوں کے فیصلوں سے بھی معاملہ جو ہے لگتا ہے وہ سیٹل وہاں پہ نہیں ہوا, اور اسٹیبلشمنٹ اور شریف اور زرداری کسی قیمت پر یہ پنجاب جو ہے نا وہ عمران خان صاحب اور ان کے الائز کو نہیں دینا چاہ رہے. اب دیکھتے ہیں کہ عدالت میں پھر معاملہ جائے گا, عمران خان صاحب کیا اس پہ ریکشن دیتے ہیں, سڑکوں پہ احتجاج ہوتا ہے, پھر کوئی لانگ مارچز ہوتے ہیں, یا سپریم کورٹ جا کے وہاں سے انٹرپریٹیشن کرانے کی کوشش کی جاتی ہے, یہ وقت بتائے گا. بہرحال ایک بڑا میچ تھا, بڑا دن تھا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جیسے میں نے کہا وہ اسٹیبلشمنٹ, شریف اور زرداری جو ہے نا انہوں نے ان کی کلیکٹیو ان کی وکٹری ہوئی ہے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ مورلی طور پر اس زرداری صاحب ہوں, اسٹیبلشمنٹ ہو, یا یہ شریفس ہوں, وہ ویک وکٹ پر کھڑے ہیں. جیسے مطلب جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا انہوں نے وہی ان کے ساتھ کیا. دونوں سائڈ جو ہیں اپنے انہوں نے انداز میں, میرا خیال اس سے پالیٹکس کو نقصان ہوئے, جمہوریت کو ہو رہا ہے, اور پاکستان فردر جو ہے نا وہ ویک ہو رہا ہے, اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا اینڈ جو ہے نا وہ کس سائڈ پہ جائے گا.